السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اے کے ریویوز ریئیکشنز یوٹیوب چینل۔ آج سید مزمل حسین شاہ صاحب جو ہیں ان کا ویلاگ کا ہم ریئیکشن اور ریویو کریں گے، اور وہ ہے صوبہ پنجاب کے جنوبی پنجاب حصے کا استحصال کیسے، کیوں، کیا، کب سے ہو رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ تو پاکستان کے باقی صوبوں کے لوگ جب بھی یہ گلا کرتے ہیں کہ پنجاب کو زیادہ وسائل ملتے ہیں اور پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ پریولیجڈ ہیں، یا پنجاب کے جو سیاستدان ہیں وہ رول کرتے ہیں پاکستان پہ، تو وہ یہ بھول جاتے ہیں شاید کہ پنجاب کے اندر بھی ایسے ریجنز ہیں جہاں ڈیولپمنٹ اتنی نہیں ہے، جہاں پر وسائل نہیں ہیں، جہاں پر بچوں کو سٹنٹڈ گروتھ کا سامنا ہے، جہاں پر تعلیم کے مواقع جو ہیں وہ اتنے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے، اربن ایریاز میں جو ہیں اتنے نہیں ہیں، ہیلتھ کرائسس ہے، ہاسپٹلز نہیں ہیں، گلیاں سڑکیں جو ہیں وہ اب تک پکی کرنے پہ ووٹ دیے جا رہے ہیں اور صاف پانی نہیں مل رہا۔ اور اس ریجن کا نام ہے ساؤتھ پنجاب، یعنی کہ جنوبی پنجاب، جہاں سے میرا تعلق بھی ہے۔ کیونکہ میں وہاڑی سے ہوں تو بہت سے لوگ کمپلین کرتے ہیں جب بھی ان سے ملتا ہوں کہ آپ نے اس ریجن کی کبھی بات نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے ہم لوکل موومنٹس کو کور کرتے ہیں کہ کہاں کہاں کون کون سی تحریک چل رہی ہے، جیسے ہم نے گلگت میں کیا یا بلوچستان میں کیا، یا پھر پشتون تحفظ موومنٹ کی اگر بات کریں تو وہ جو ٹرائبل ایریاز میں تھی اس کو کور کیا۔ لیکن یہاں سے آپ کو وہ آرگنائز ریزسٹنس دکھائی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی 80s کے اندر یا ارلی 70s کے اندر اس کا آغاز ہونا تھا تو اس کو سپریس کر دیا گیا، کیونکہ ضیاء صاحب کے دور کے اندر، کیونکہ ہر بیماری آپ کو پتہ ہے پاکستان کی 80s میں جا کے ہی ملتی ہے اس کی جڑیں آپ کو، تو یہاں پر بھی جو بیسک ڈسٹرکشن ہوئی سوشل فیبرک کی ساؤتھ پنجاب کے، وہ 80s میں ہی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سرائکستان کی تحریک تھی، سرائکی موومنٹ تھی، وہ 1970s میں شروع ہوتی ہے، اور اس میں تاج لنگا کی طرح کے نام تھے۔ میرے والد صاحب بھی ان کی اسٹرگل کا حصہ رہے، ہی واز اے ویری کلوز فرینڈ ٹو ہم۔ لیکن آگے جا کر اس تحریک میں جان نہیں رہی، کیونکہ انہی وڈیروں نے، انہی فیوڈلز نے قبضہ کر لیا اس تحریک پہ، جو کہ بینیفیشری ہیں اس سارے نظام کے۔ تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ یہ سرائکستان کی جو تحریک ہے 80s کے بعد ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ریڈیکلائزیشن بڑھنا شروع ہو گئی۔ وہاں پر مدارس کھولنے کی وجہ ہی ضیاء صاحب کی یہ تھی کہ یہاں ریکروٹس جو ہیں ان کو کشمیر میں لے جایا جائے اور فارن پالیسی گول کو اچیو کیا جائے۔ بہت سے لوگ یہ تنقید کرتے ہیں کہ آپ کیوں اس نظام پہ تنقید کرتے ہیں اگر ایسی تعلیم وہاں پر دی جا رہی ہے مدارس کے تھرو، لیکن یہ نہیں پوچھتے وہ لوگ کہ اس تعلیم کے دینے کا مقصد کیا ایجوکیٹ کرنا ہے یا ریڈیکلائز کرنا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا گول ہی یہ تھا کہ پشتون بیلٹ کے اندر یا ٹرائبل بیلٹ کے اندر یا ساؤتھ پنجاب کے اندر، جس کو لوگ بھول جاتے ہیں، مدارس بنانے کا مقصد ہی ضیاء الحق کے دور میں یہ تھا کہ یہاں پہ ریکروٹس پیدا ہوں گے جو کہ باہر جا کے ہماری پراکسی وار لڑا کریں گے۔ تو وہاں پر اس وقت کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 12,000 مدارس ہیں پنجاب کے اندر، جس میں سے 7,000 صرف ساؤتھ پنجاب کے ریجن کے اندر ہیں۔ اور یونیورسٹیز کی اگر ہم بات کریں وہاں پہ کتنی ہیں، تو وہ آپ کو صرف اور صرف 11 ملتی ہیں، اور ان کی بھی وہ صورتحال ہے کہ آپ جا کر وزٹ کر لیں تو شاید آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ بچے کا داخلہ یہاں نہ ہی کروایا جائے۔ 44 یونیورسٹیز ہیں پنجاب کے اندر، جس میں سے 33 آپ کو اپر پنجاب میں ملتی ہیں اور صرف 11 ساؤتھ پنجاب میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ پرائیورٹیز ریاست کی کیا رہی ہیں اس ریجن کو لے کے، کہ یہاں سے صرف ہم نے ایکسپلوائٹیشن کرنی ہے۔ یہاں پر اگر ہمیں کپاس کی فصل ملے جس کا 94% ساؤتھ پنجاب سے آتا ہے، کاٹن کا، اس کے علاوہ اگر ہم آم کی بات کریں جو فصل ہے ملتان کے اندر تھی جس کو ڈسٹروائے کیا گیا ریسنٹلی، وہاں پر 98% جو پنجاب کا آم ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے آتا ہے۔ 73% جو انین کی کراپ ہے، پیاز کی، وہ ساؤتھ پنجاب سے آتی ہے۔ گنے کی 47% فصل ساؤتھ پنجاب سے آتی ہے۔ تو یہ سب ساؤتھ پنجاب کا بہت اچھا ہے۔ اگر یہ آپ کو چاہیے اس کے لیے ساؤتھ پنجاب کی بات اچھی لگتی ہے سننے کو اور کرنے کو، لیکن جیسے ہی یونیورسٹیز دینے کی بات آئے یا اسپتالوں کی بات آئے یا تعلیم دینے کی بات آئے تو پھر سب کی سب انویسٹمنٹ صرف اپر پنجاب کے 1 سے 2 یا 3 شہروں میں ہونی چاہیے۔ اربوں روپے لاہور میٹرو پہ یا اورنج لائن پہ لگنے چاہیے، لیکن وہاں پر گھروں میں پائپ کے تھرو صاف پانی جو آتا ہے اس کی ایکسیس بھی 40% باقی پاکستان سے کم ہے جنوبی پنجاب کے وسیب کے لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر کچھ چیزیں آپ سے شیئر کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس قدر ڈیپریویشن اور پاورٹی کے اندر وہ لوگ زندہ ہیں۔ وہاں پر جو بڑے بڑے شہر ہیں، جیسے مظفر گڑھ سے ہم شروع ہو جاتے ہیں، 65% مظفر گڑھ کی جو پاپولیشن ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے گزارا کر رہی ہے، یعنی کہ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے پہ مجبور ہے 65%۔ دس از مور دین 50% آف دی انٹائر پاپولیشن۔ اس کے بعد راجن پور کی بات کریں، 64% راجن پور کے عوام غربت کی سطح سے، لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، پاورٹی لائن سے نیچے ہیں۔ 63% ڈی جی خان کے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہاولپور جو کہ سب سے امیر ترین شہروں میں سے ایک تھا، خطوں میں سے ایک تھا پاکستان کے، جو پرنسلی اسٹیٹ تھی پہلے، جو آٹونمس اسٹیٹ تھی، جس کو وہ والا حق بھی ان سے لے لیا، وہ اب سب سے غریب شہروں میں سے ایک ہے پاکستان کے۔ 53% بہاولپور کی پاپولیشن پاورٹی لائن سے نیچے ہے۔ 75 سال پہلے یہ شہر جہاں کھڑے ہوئے تھے آج اس سے بھی بدترین ہو چکے ہیں۔ تو ہم نے ان 7 دہائیوں میں جنوبی پنجاب کو کچھ دینے کی بجائے اس سے صرف لیا ہے اور ری انویسٹ کچھ بھی نہیں کیا، وچ از شیم فل ایز اے فیکٹ۔ اس کے بعد اگر چائلڈ لیبر کی صورتحال کی بات کریں تو سب سے زیادہ چائلڈ لیبر پاکستان میں جس خطے میں ہے وہ وسیب اور جنوبی پنجاب کا خطہ ہے۔ 19% پاکستان کی چائلڈ لیبر ساؤتھ پنجاب میں ہوتی ہے، 19%۔
یہ بھی ایک اسٹیگرنگ نمبر ہے جو بتاتا ہے کہ بچوں کی پلائٹ وہاں پر کیا ہے. جن کو اسکول میں تعلیم لے رہے ہونا چاہیے تھا وہ سڑکوں پہ یا گلی محلوں میں ورک شاپس پہ کام کر کے, فیکٹریوں میں کام کر کے اپنا بچپن برباد کر رہے ہیں اس وقت. اور اس پہ کوئی اسٹریس, کوئی پالیسی میکنگ, کسی پارٹی کے مینیفیسٹو میں اس کا ذکر دکھائی نہیں دے گا آپ کو, کیونکہ سارا اسٹریس یہی ہے کہ لاہور میں نئے پل اور انڈر پاس کون سے بنانے ہیں. اس کے بعد اگر آگے چلیں تو خواتین کی صورتحال یہ ہے کہ ویسے تو آپ کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس بھی اگر میں بتاؤں, آپ خود جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساؤتھ پنجاب کی سائی وال سے آگے آپ چلے جائیں اور جہاں سے یہ شروع ہوتا ہے وہاں سے آپ مظفر گڑھ تک جائیں, فورٹ مندرو تک چلے جائیں, پبلک اسپیسز میں, پبلک لائف میں خواتین تقریباً نان ایگزسٹنٹ دکھائی دیں گی آپ کو. صرف ایگریکلچرل سیکٹر کے اندر شاید وہ کام کرتی بھی دکھائی دیں, وہ بھی اسی لیے کہ وہاں بھی ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے. وہاں بھی ویج لیبر جو ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ نہ کوئی میڈیکل انشورنس ہے, نہ ہیلتھ فیسلٹی ہے, اور اگر وہ کام کرتے کرتے آپ کو کوئی مہلک بیماری بھی لگ جائے تو تنخواہ کٹ جائے گی, نوکری چلی جائے گی, لیکن سوشل سیکورٹی کا کوئی پروگرام ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کے بعد خواتین کا جو انٹیگریشن انٹو ٹیکنالوجی ہے وہ دیکھ لیجئے کہ 28% صرف خواتین ہیں جن کے پاس موبائل فون ہے. 2024 میں بیٹھے ہوئے ہیں اور 28% خواتین صرف فون یوز کرتی ہیں. باقیوں کے پاس یہ پریویلیج بھی نہیں ہے. جو آپ اور میں اور ہم سب اپنی جیب میں لے کے پھر رہے ہیں وہ ان کے لیے پریویلیج ہے, کیونکہ ایک تو کلچرل کنسٹرینٹس ہیں کہ لوگ ویسے ہی یہ اس کو غیرت سے عاری معاشرہ سمجھتے ہیں جہاں خواتین موبائل استعمال کریں, تو بڑا مسئلہ ایک وہ ہے, اور دوسرا ایکسیس کا ایشو ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو جو 50% پاپولیشن ساؤتھ پنجاب کی ہے اس میں سے صرف 28% کی ایکسیس ہے ٹیکنالوجی کو. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کیا کریئر بنا لیں گے اپنا, یا کس طرح سے اس گلوبل ولیج کا, اس انفارمیشن کا جو سونامی ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو, اے آئی ٹیکنالوجی کے تھرو اس کا پارٹ بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے, کیونکہ وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہی نہیں ہے جس پہ کھڑے ہو کر آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں گے, جاب مارکیٹ کا حصہ بنیں گے, وائٹ کالر جاب حاصل کر لیں گے, یا اربن اسپیسز میں جا کے کوئی نوکری لے لیں گے. ہو ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اگر لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے تو وہ نارتھ پنجاب سے, سینٹرل یا اپر پنجاب سے 16% کم ہے ساؤتھ پنجاب میں, حالانکہ ان ٹرمز آف ایریا یہ 55% ہے پنجاب کا پھر بھی. اس کے بعد اگر ہم بات کریں خواتین کی جو مزید جو ان کے رائٹس ہیں ان کے حوالے سے, تو 20% خواتین کی شادی ساؤتھ پنجاب میں 18 سال کی عمر سے کم میں ہو رہی ہے. یہ وہ قانون ہے بیسکلی جو پاکستان کی ریاست ریکگنائز کرتی ہے. اس کی اوپن اینڈ شٹ وائلیشن ہوتی ہے, اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ یہ بات کریں گے تو آپ کو بیشتر ہزاروں کیسز وہاں مل جائیں گے کہ عدالت کی دہلیز کے اوپر گھر والے آ کے قتل کر رہے ہیں, قتل و غارت میں اپنے آپ کو انڈلج کر رہے ہیں, اسی لیے کہ آنر کلچر ہے. 1000 سے 1200 کے درمیان خواتین کو ایک سال میں غیرت کے نام پہ جو ملک مار دیتا ہے, وہاں پر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ خواتین کی شادیوں میں ان کا کانسینٹ لیا جائے گا, وہ بھی ایسے ریجن میں جہاں نہ یونیورسٹیز ہیں, نہ کالجز ہیں, نہ ماڈرن ایجوکیشن ہے, اور نہ خواتین کو سوشل یا پبلک لائف کا حصہ بنایا ہے. 5% خواتین ساؤتھ پنجاب کی ایسی ہیں جن کی شادیاں 15 سال کی عمر سے بھی پہلے ہو جاتی ہیں. یہ چائلڈ برائڈس کا جو ٹیریبل کلچر ہے یہ وہاں پر آپ کو اتنا پریولنٹ دکھائی دے گا کہ اس کو کنڈیم کرتے ہوئے بھی خوف آئے گا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں سوشل پریشر کے انڈر سکم کرنا پڑے, یا رشتہ داری کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرنے سے پہلے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ہسپتالوں کی صورتحال کی, تو 61% کم ہسپتال ہیں ساؤتھ پنجاب میں اف وی کمپیئر دس ٹو دا ناردرن پنجاب. یعنی کہ سائی وال سے آگے جب آپ جائیں گے تو ہسپتالوں کی پرسنٹیج اور نمبر 61% کم ہو جائے گا جتنا اس سے پیچھے تھا. تو پرائیورٹیز اسی سٹیٹ سے واضح ہو جاتی ہیں کہ آپ نے ہیلتھ کیئر کس کو دینی ہے, پیسے کس پہ لگانے ہیں, انفراسٹرکچر کس کو دینا ہے, ایجوکیشن کس کو دینی ہے. جنوبی پنجاب کے عوام شاید ہی کوئی پرائیورٹی لسٹ میں آتے ہوں پنجاب کی کسی بھی پارٹی کے, اگر وہ ایجنڈا فارمیشن بھی کرے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور جیتنے والی پارٹی حکومت بنائے گی اور وہی پاکستان پہ راج کرے گی, تو ضرورت کیا ہے باقیوں کو کنسیڈر کرنے کی کہ ان کی صورتحال, حالت زار کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بات کریں کہ وہاں بڑے شہروں میں ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے, تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈی جی خان میں چلے جائیں, بہاول نگر چلے جائیں, راجن پور چلے جائیں, مظفر گڑھ چلے جائیں, کوئی آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ادارہ, کوئی یونیورسٹی نہیں ملتی. اس کی وجہ ہے کہ صرف وہاں پر ہینڈ ٹو ماؤتھ پاپولیشن جو کہ ایگریکلچر کے اندر انڈلجڈ ہے, زیادہ لیبر فورس بھی آپ کو 70% ساؤتھ پنجاب میں زرعی لیبر فورس ملے گی. ان کے لیے بھی کیا اپرچونٹیز ہیں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اب تک وہاں پر وہ ایگریکلچر پریکٹس کیا جا رہا ہے جو شاید جدید دنیا یا مغربی دنیا 50-60 کی دہائی میں کر رہی تھی. اور آج جو ماڈرنائزیشن ٹیکنالوجی کی آ چکی ہے وہ اب تک وہاں پر نہیں پہنچ پائی, باقی ہر جگہ پہنچ چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی امپلیکیشنز ہیں اگر اس کی ہم بات کریں ساری صورتحال کی, تو وہاں ریڈیکلائزیشن کو کوئی ریکگنائز ہی نہیں کرتا. ختم کسی نے کیا کرنا ہے. ہم تقریباً ہر مہینے یہ سنتے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے, فوج کو بلا لیا گیا ہے. وہ اسی لیے کہ وہاں پر نوگو ایریاز آج تک ختم نہیں ہو سکے. وہ اسی لیے کہ جو بھی پارٹی وہاں پر رول کرنے کے لیے آتی ہے اس کا حکمران لاہور آ کے بیٹھ جاتا ہے. عثمان بزدار کو بھی آپ نے لگا کے دیکھ لیا صرف اس بات پہ کہ وہ انڈر پریولیجڈ ایریا سے ہے. کیا فرق پڑا ساؤتھ پنجاب کو؟ کچھ نہیں. ایک سیکریٹریٹ بنا اور وہ بھی اس لیے کہ عوام کی آواز بند ہو جائے کہ کوئی چیز دکھانے کو مل گئی ہے ان کو.
تو یہ 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے، لیکن ان سے بات جب کی گئی کہ آپ جنوبی پنجاب صوبے کے لیے کچھ کریں گے، انہوں نے کہا کیا جائے گا، لیکن جب ان کی حکومت گئی اس کے بعد کیا 2012 میں ریزولوشن لے کے آتے ہیں، 2013 میں نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو وہ یہ آ کر بتاتی ہے کہ نہیں، یہ ہم نہیں کر سکتے، اور جنوبی پنجاب کا الگ صوبہ جس کو اس وقت بہاولپور جنوبی پنجاب کہا جا رہا تھا نہیں بن سکتا۔ جب نون لیگ سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں بن سکتا، اسی لیے کہ تب ان کی حکومت تھی، تب ان کے اوپر پریشر تھا نہیں بنانا، کیونکہ 1 یونٹ کے طور پہ استعمال بھی تو کرنا ہے پنجاب کو آپ نے۔ پہلے پورے ویسٹ پاکستان کو آپ نے بنگال کے خلاف استعمال کیا، اب آپ پنجاب کو پیریفری کے پروونسز کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ابھی تک وہی 1 یونٹ مینٹالٹی ہے۔ کوئی فرق نہیں آیا اس اپروچ میں کہ ایک بڑا صوبہ رکھنا ہے اور باقی صوبے چھوٹے رکھنے ہیں تاکہ یہ امبیلنس ہمیشہ کی طرح رائج رہے، اور اگر کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی سیاسی پارٹی جینون گریونسز کے ساتھ اقتدار میں آتی ہے تو وہ پاکستان کو رول نہ کر سکے، اسی لیے پنجاب کی ڈسپیرٹی رہنی چاہیے۔ تو جو بھی حکومت آتی ہے اقتدار میں وہ پہلے تو کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے کہتی ہے کہ ہاں جنوبی پنجاب کا صوبہ ہونا چاہیے۔ تو 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت یہ بات نہیں مانتی، لیکن 2018 میں ان کو خیال آتا ہے کہ نہیں، شاید ہم سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ حکومت چلی گئی، اس لیے پھر انہوں نے کہا کہ 2 صوبے بنائیں گے، ایک بہاولپور کا اور ایک ملتان کا، سرائکستان والی موومنٹ کا جو پس منظر ہے اس کے تھرو۔ لیکن تب تحریک انصاف نے جنوبی پنجاب محاذ بنا لیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا خسرو بختیار یا جنوبی پنجاب کے سارے الیکٹیبل، سارے وڈیرے وہی خاندان جو کہ دہائیوں سے نہیں سینچریز سے رول کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ قریشیز ہوں یا چاہے وہ مزاریز ہوں یا لگاریز ہوں یا درشکس ہوں، یہ سب وہ خاندان ہیں جو کہ نسل در نسل قسم کھا رکھی ہے کہ انہی سے ہم نے آرڈر لینا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور کوئی رول نہیں کر سکتا۔ وہ ڈیوائن رائٹ آف کنگ تھا نا یورپ کے اندر، یہ بھی ڈیوائن رائٹ آف کنگ لے کے آتے ہیں۔ یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں نسلی طور پہ، پیدائشی طور پہ یہ اختیار ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر رول کرنا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ 30 کروڑ نہیں ہے، نہ آپ کے پاس نہ ہمارے پاس، کہ الیکشن کی کیمپین کر سکیں۔ تو اس ساری بحث کا مقصد یہ ہے کہ مزید بیوقوف بننے سے انکار کیجیے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سلوشن ساؤتھ پنجاب میں چاہیے، جہاں اتنی پاورٹی اور اسپتالوں کے اتنے برے حالات ہیں کہ اگر وہاں کوئی انجرڈ ہو جائے یا کسی کو مہلک مرض ہو جائے تو اس کو لاہور لانا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2017 میں بہاولپور میں جو ٹینکر جلا تھا جس پہ تقریباً 200 کیجولٹیز ہوئی تھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں برن سینٹر نہیں تھا، لاہور لاتے ہوئے یا نشتر جاتے ہوئے لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی تھی۔ یہ تو دیا ہے آپ نے 7 دہائیوں میں جنوبی پنجاب کو، لیکن ووٹ مانگنے کے لیے جو شرائن کلچر وہاں پر ہے یا وہاں پر جو بتایا جاتا ہے وڈیرا کلچر ہے، جو درباروں کی گدیاں سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جا کر انسان کوئی پوچھتا نہیں ہے ان میں سے کہ آپ نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، لیکن صرف ثواب سمجھ کے ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہرڈ کلچر جو ہے، جو جتھے بنا کے آپ سوچتے ہیں، کیونکہ ہم تو دیکھ چکے ہیں کہ وہاں ووٹ مانگنا بھی ہو تو آپ عوام کے پاس نہیں جاتے، آپ صرف جاتے ہیں وڈیرے کے پاس اور اس سے 2000 3000 4000 ووٹ خرید کے آ جاتے ہیں۔ اگر ایک شخص نے آرڈر دے دیا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سپورٹ کروں گا، تو اس کے پیچھے 2500 3000 بھیڑ بکریاں جس کو انسان نہیں وہ سمجھتا، وہ سارے آپ کو ووٹ دیں گے۔ تو جہاں پر 1 مین 1 ووٹ کا تصور ہی نہیں ہے، وہاں ڈیموکریسی چل کیسے رہی ہے؟ یہ سوال کریں ان سے یہ سوال کریں کہ یہ پینے کا صاف پانی، یہ سٹنٹڈ گروتھ کا جو بچے شکار ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ یا جو خواتین کی شادیاں 18 سال سے پہلے ہو رہی ہیں، اس کو رکوانے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ تو ان تمام پارٹیز سے یہ کوسچن کرنا از ویری نیسیسری، اسپیشلی فار دا پیپل آف دا سدرن پنجاب۔ اینڈ پاکستانی کانٹیکسٹ میں بھی یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب تک پنجاب کے اندر نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس نہیں بنتے، باقی صوبوں کے ساتھ بیلنس آ ہی نہیں سکتا، اور باقی صوبوں سے جب تک بیلنس نہیں آئے گا تو چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے خیبر پختونخوا ہو یا ایکس فاٹا ہو یا سندھ ہو، کسی کے بھی شکایات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایلیفنٹ ان دا روم ہے، جہاں 2 شہروں کی جو مقبول پارٹی ہے وہ آ کے حکومت بناتی ہے اور پورے پاکستان کے فیصلے کرتی ہے۔ تو میرے نزدیک پاکستان کے اندر سب سے اہم کام اس وقت کرنے کا یہ ہے کہ پنجاب میں نئے یونٹس بنائے جائیں، جیسے ہندوستان نے کیا، جیسے تمام ڈیموکریسیز کرتی ہیں۔ یہ کیے بغیر اگر آپ یہ سوچ لیں کہ پاکستان کی ریاست کا امبیلنس ختم ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ لاہور بیٹھ کے جنوبی پنجاب کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہی وڈیروں کو، انہی بڑے خاندانوں کو ووٹ جو آپ دہائیوں سے، صدیوں سے دے رہے ہیں، یہ دے کر اس بار آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تھینک یو۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو، اور یہ تھا آج کا ہمارا ریویو اور ریئیکشنز کے حوالے سے تھوڑا سا ویلاگ۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویلاگ میں، اور آپ سے گزارش ہے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔